السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام السلام ورحمۃ ورحمۃ اللہ اللہ وبرکاتہ۔ وبرکاتہ۔ اچھا جی، سورہ النور اللہ کے فضل سے پڑھ رہے ہیں، اور کل ہم نے آیت نمبر 33 اس کا کچھ حصہ پڑھا تھا، تو آج انشاءاللہ اس کو دوبارہ پڑھیں گے تعوذ تسمیہ کے بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ أعوذ باللہ أعوذ من بالله من الشیطان الشيطان الرجیم۔ الرجيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم بسم اللہ الله الله الرحمن الرحمن الرحيم. الرحيم۔ اچھا جناب، ہم وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ سے شروع کریں گے، لیکن ابتدائیہ کے طور پر یہ ذہن میں رکھ لیں کہ کل بھی بتایا تھا اور آج اس کا اختصار کے ساتھ ذرا اعادہ کر لیتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب آیات اتریں تو مدینہ کے حالات یا مکہ کے حالات یا ارد گرد کے جو حالات تھے وہ یہ تھے کہ غلام بہت زیادہ تھے اور آزاد لوگ کم تھے، ان کے پاس پیسہ بھی تھا، اور غلام اور لونڈیاں جو تھیں وہ اسی طریقے سے جس طریقے سے ہم بازاروں کے اندر کاروبار کرتے ہیں یا چیزیں بیچتے ہیں اور لیتے ہیں، اسی طریقے سے وہ بھیڑ بکریوں کی طرح ان کا لین دین بھی ہوتا تھا۔ تو اسلام آیا اور اسلام نے آ کے جو غلامی ہے اس کو یا کنیز ہونا اس کو ختم کیا، یا ختم کرنے کی ابتدا جو تھی وہ کی، اور اس کی مطلب ایک روایت کو توڑنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ اور دوسرا یہ ذہن میں رکھیے گا کہ جو غلام ہوتے تھے یا لونڈیاں ہوتی تھیں وہ اس وقت کے لوگوں کا ایک ذریعہ آمدن بھی تھا، کیوں جی؟ جی 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 مطلب ہے کہ جس طریقے سے ہم مال ڈنگر یا یہ بھیڑیں بکریاں اور باقی چیزیں بیچتے ہیں، اور یہی صورتحال تھی، انہی جیسے انسان انہی جیسے عورتیں، لیکن ان کی جو قدر و منزلت تھی معاشرے کے اندر وہ کوئی نہیں تھی۔ پھر یہ ہوتا تھا کہ اگر کسی غلام کے بچے اگر پیدا ہو جاتے تھے کسی کنیز کے ہاں، تو وہ بچیاں اور بچے وہ بھی ایک مال کے طور پر یا ایک دولت کے طور پر ان لوگوں کے پاس مطلب رہتی تھیں، تو لہٰذا ان کو فوری طور پر چھڑانا جو تھا نا وہ بڑا مشکل تھا۔ تو اسلام کا طریقہ کار یہ رہا ہے کہ جو بھی تعلیم ہوتی ہے اس کے اندر بھی تدریج، میں نے بتایا تھا کہ جو نماز ہے اس کے اندر بھی تدریج کا آیا تھا، روزے تھے تو ان کو فرض کرنا تھا، اس کے اندر بھی یہ فوری طور پر روزے فرض نہیں ہوئے، بلکہ پہلے فدیہ دینے کے لیے کہا اور پھر روزوں کو کہا کہ بھئی آپ پورے مہینے کے روزے آپ نے رکھنے ہیں۔ اب یہاں بھی آ کے جو چیز آئی وہ پہلے تو یہ تھا کہ بھئی اگر کوئی قسم کھا لو یا کوئی اور کفارے کے طور پر آپ نے دینا ہے تو ان کو کہا کہ بھئی آپ اپنا غلام جو ہے وہ آزاد کر دیا کریں۔ اب اس جگہ پہ آ کے ایک لفظ ابھی استعمال ہوا تھا جب پہلے ہم نے ریویژن کی تھی اور کل کی ریکارڈنگ میں بھی آئی ہوگی، وہ ہے مکاتبت۔ تو یہ مکاتبت کیا ہے بتائیں گے جی اپنے ڈاکٹر داؤد صاحب؟ اس سے تھوڑا جو مجھے اندازہ ہے کہ یہ جو غلام کو اگر شادی کرنا ہے اس کو شادی کر دی جائے تو اس سے لکھوا لیا جاتا تھا کہ یہ وہی بتدریج آہستہ آہستہ کچھ پیسے واپس کرتا تھا کچھ مالک کو، اس کے لیے کوئی تحریر لکھ کر جاتی تھی۔ ہاں جی، تو یہ شادی کرنے کے لیے نہیں تھا، جی یہ تھا کہ اس کو ایک آزاد فرد بننا ہے اپنے معاشرے کا۔ جی تو
اس کا مکاتبت کا مطلب ہے، اسی لیے ہم نے اس کا ترجمہ یہ کیا تھا آزادی کی تحریر. یہ میں نے عمدن قصدن جی کل مطلب یہ لفظ استعمال اس لیے کیا تھا کہ مکاتبت کے اندر جو معنی ہے وہ بڑے کم لوگوں کو معلوم ہے. تو وہ نکاح کے لیے نہیں ہے، جی وہ یہ تھا کہ آزاد ہونے کے لیے. تو اس کے لیے یہ تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مسلمانوں کو یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو آزاد پیدا کیا ہے، عورت کو آزاد پیدا کیا ہے. تم لوگوں نے انہیں غلام بنا لیا اور منڈیوں میں ان کو بیچنا شروع کر دیا اور اپنی کمائی کا ذریعہ بھی بنایا. لہذا ان میں سے کوئی بھی شخص جو آپ کو پیسے دے دیتا ہے یا پھر یہ ہے کہ یہ آپ سے تحریر کر لیتا ہے کہ میں اتنا وقت آپ کے ہاں کام کروں گا اور اس کے بدلے میں آپ مجھے آزادی دے دیں. جی 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 تو اس کو بھی کہا. اور یہ پھر دوبارہ میں سورت کے جو شروع ہے، سورت انزلناہا وفرضناہا، کہ یہ ایک ایسی صورت ہے جسے ہم نے نازل کیا ہے اور ہم نے اسے فرض کر دیا. تو یہ بھی جو چیز ہے جہاں غلاموں کو یا کنیزوں کو آزاد کرنا اور ان کے ساتھ آزاد کرنے کی تحریر جو ہے وہ لکھ لینا، جس کو مکاتبت کا لفظ زیادہ مناسب مطلب آیا جو آپ دیکھیں گے، تو وہ کہا یہ کرنا ہے آپ نے، اس لیے کہ یہاں حکم ہے. بلکہ میں شروع کے اندر ایک واقعہ بھی بتا دیتا ہوں. سر میرا جی آپ پوچھیں ڈاکٹر صاحب. جی سر میں یہ پوچھنے لگا تھا کہ سر یہ غلام اور کنیز کو آزاد کرنے کا تو ترغیب دی گئی، مگر منع تو نہیں کسی جگہ پہ کیا گیا، اس کی کیا وجہ سر؟ جی میں ابھی اسی طرف آنے والا ہوں. جی جی مطلب غلام ٹھیک ہے بنانے کو ٹھیک ہے منع کیا گیا ہے نا، اس کے لیے منع نہیں کیا گیا ہے کہ یہ ذہن میں رکھیے گا کہ غلام بنتے کیسے تھے. ایک تو یہ ہے کہ زبردستی کسی کو بنا لیا. اس وقت تو یہ تھا کہ کوئی قافلہ جا رہا ہے، قافلے کے اوپر حملہ کر دیا اور قافلے میں سے جو لوگ ملے جو حملہ کرنے والے تھے وہ طاقتور تھے، جن کے اوپر حملہ ہوا وہ ناتوان تھے، تو لہذا لوگوں کو غلام بنا لیا زبردستی. اگر وہ اس کو پھیلائیں گے تو آج کل کی سویلائز نیشن جو ہیں مثلا امریکہ، یہ باقاعدہ یہاں آتے تھے افریقہ کے بارڈر پر، اور یہاں سے لوگوں کو شپ کے ذریعے باقاعدہ مطلب لے کے اور اپنے ہاں لے کے جاتے تھے. تو اسی طریقے سے امریکہ کو اگر آپ دیکھیں گے تو امریکہ کے اندر ایک نسل کے لوگ نہیں ہیں، ہر نسل کے لوگ وہاں موجود ہیں. تو وہ چونکہ طاقتور تھے تو لوگوں کو یہاں سے غلام بنا لیتے تھے. یہ تو ابھی مطلب کچھ صدیوں پہلے کا واقعہ ہے. تو اس وقت کا واقعہ یہ تھا کہ سلطنت روم بہت طاقتور تھی، اور انہوں نے ایک تو وہاں غلامی کا دور دورہ تھا. دوسرا یہ ہے، میں نے بتایا کہ بھی جو طاقتور لٹیرے ہوتے تھے وہ دوسروں کو غلام بنا لیتے تھے. تیسرا یہ ہے کہ چونکہ رواج تھا یہ، اب ہمارے ذہن میں کیونکہ یہاں غلامی کا دور دورہ نہیں ہے لہذا وہ حالات نہیں آئیں گے. لہذا لوگ جس طریقے سے ہم بتاتے ہیں کہ جانور بیچتے ہیں، اسی طریقے سے وہ لوگوں کو جانور کے طور پر بیچتے تھے اور ان کا ایک پیشہ تھا اس طریقے سے. بلکہ مزید کیا ہے، مزید یہ ہے کہ مدینہ کے اندر باقاعدہ عورتوں سے دھندا کروایا جاتا تھا، اور اس دھندے سے جو پیسہ لیا جاتا تھا وہ بھی لوگوں کے پاس آتا تھا. تو لہذا اس کو ختم کرنا ایک ٹھیک ٹھاک بہت بڑا مشکل کام تھا. تو لہذا لوگوں کو پہلے تو ترغیب دی گئی، اب اس جگہ پہ حکم آ رہا ہے. آئیے پڑھتے ہیں یہ ذہن میں رکھ کے. تو پڑھیے جی، جہاں تک کل تک پڑھا تھا فیہم خیروا تک پڑھا تھا. خیرات تک پڑھا تھا. جی تو کون یہاں تک کریں گے اپنا؟ کیسر بھائی آپ ہی میرا خیال ہے کرے وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ خیروا تک. وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا
اور چاہیے کہ بچے وہ لوگ جو نہیں پاتے نکاح مقدور یا نکاح کی حیثیت، حتیٰ یغنیہم اللہ من فضل، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ انہیں اپنے فضل سے غنی کر دے۔ والذین یہ آزاد لوگ ہیں جی۔ والذین یبتغون الکتاب، اور وہ لوگ جو مکاتبت چاہتے ہیں یا جو آزادی کی تحریک چاہتے ہیں، مما ملکت ایمانکم، ان میں سے جن کے مالک ہوئے تمہارے دائیں ہاتھ، فقاتبوہم، تو تم ان سے آزادی کی تحریر کرو، ان علمتم فیہم خیرا، اگر تم ان میں کوئی بھلائی جانو۔ اگر تم ان میں کوئی بھلائی جانو۔ اچھا، ایک تو یہ ہے، دوسری ذہن میں یہ رکھیے گا قرآن مجید کے اندر خیرہ کے معنی دوسرے بھی ہیں۔ وہ مال، کیا ہے خیر کا؟ مال، مال مال جی، ہاں جی، مطلب ایک یہ بھی ہے کہ کسی غلام کے پاس کوئی چیز ایسی ہے، حالانکہ جو ذہن میں سمجھ آتی ہے وہ یہ ہے کہ مالک کے پاس کوئی جس کی ملکیت اس کی عمومی طور پر نہیں ہوتی تھی جی، لیکن جو ترجمہ ہوا ہے خیر کا وہ مال بھی ہوا ہے، تو ممکن ہے ایکسیپشنل کیسز کے اندر ایسا بھی ہو کہ کسی بندے کسی غلام کے پاس کوئی ایسی چیز ہو اور جس کو وہ دے کے تم جانتے ہو کہ بھی اس کے پاس موجود ہے، اور وہ اس معاشرے میں سے ایک آزاد شہری کے طور پر رہنا چاہتا ہے اور آپ کے ساتھ وہ آزادی حاصل کرنے کی تحریر کر لیتا ہے، تو یہاں حکم ہے اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف سے فقاتبوہم۔ ترجمہ اس کا کیا ہے، ذرا مل کے کرتے ہیں، فقاتبوہم، تو تم ان سے مکاتبت کی کرو، تحریر کرو، تم ان سے مکاتبت کرو، تم ان کے ساتھ آزادی کی تحریر لکھو۔ حکم ہے کس کا؟ اللہ کا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جی۔ تو یہاں کیا پتہ چل رہا ہے؟ یہاں یہ پتہ چل رہا ہے کہ یہ چیز اگر فرض کر دیا ہے تو یہ فرض ہے۔ میں اس کے بارے میں ابھی ایک اور بات بھی کرتا ہوں، ان علمتم فیہم خیرا، اگر تم ان کے اندر کوئی بھلائی جانتے ہو۔ اب یہ بھلائی کیا ہے؟ بھلائی یہ ہے کہ کوئی آدمی یہ کہتا ہے کہ بھئی میں آپ کے پاس 1 سال تک کام کروں گا اور اچھے طریقے سے کام کروں گا، آپ مجھے آزاد کر دیں گے، تو مسلمانوں کو کہا کہ بھی تمہارے پاس تو چونکہ یہ رہ رہے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ 1 سال کے لیے تو آپ کے پاس کام کرے اور آپ اس کو آزاد کر دیں، لیکن اس کا رویہ ٹھیک نہ ہو، وہ جا کے ممکن ہے بکاری بن جائے۔ کیوں جی؟ جی، ممکن ہے کہ وہ اسلامی مملکت کے اندر جا کے ڈاکے ڈالنا شروع کر دے، اس لیے کہ غلام ہے، غلام کے اندر طاقت تو ہے اور ہرس اور حوث وہ بھی ہے۔ تو یہاں اس لیے بتایا گیا کہ وقاتبوہم ان علمتم فیہم خیرا، ایک تشریح اس کی یہ ہے کہ اگر تم ان کے اندر کوئی بھلائی پاتے ہو، کہ اسلام یہ نہیں چاہتا کہ لوگ اس مملکت کے اندر، اسلامی مملکت کے اندر بکاری ہوں، ڈاکہ ہو، خوف زدہ کریں لوگوں کو۔ تو یہ ممکن ہے اتنی بڑی تعداد میں غلام تھے، اگر ان کو فوری طور پر رہا کر دیا جاتا تو لہذا وہ جو ڈاکٹر صاحب نے ابھی کہی ہے کہ ممانعت نہیں ہوئی ہے، تو وہ ممانعت تو اس کے بعد کسی کو اپنا غلام نہیں بنانا، لیکن یہاں یہ ہے کہ جو آزادی حاصل کرنا چاہتے ہیں ان کو آزادی دو۔ میں اگر نام نہیں بول رہا ہوں تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں سیرین نام کا ایک شخص تھا، وہ آیا، صحابی غلام تھے، تو وہ آئے تو انہوں نے کہا کہ بھئی میں اپنے مالک سے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے یہ غلام تھے سیرین، یہ میں اللہ تعالیٰ سے دعا بھی چاہتا ہوں کہ یہ غلط نام نہ ہوں، یہ نام یہی ہے۔ تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نے انہوں نے کہا، سیرین نے کہا کہ میں آپ سے مکاتبت کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں آپ سے مکاتبت نہیں کرتا، میں نہیں آپ کو چھوڑوں گا۔
جی ڈاکٹر ذوالفقار صاحب آپ سنیے گا ذرا. جی ڈاکٹر سر سن ذوالفقار رہا ہوں. صاحب ہیں؟ جی سن رہے ہیں. اچھا اب یہ معاملہ کیا جی سر کیا؟ سن رہا ہوں. جی سر سن رہا جی ہوں. آپ سنیں کہ یہ معاملہ سیرین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لے کے گیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ اے امیر المومنین، میں ان سے مکاتبت کرنا چاہتا ہوں، آزادی کی تحریر لکھوانا چاہتا ہوں، اور یہ آزادی کی تحریر لکھ کے نہیں دے رہے. تو یہی حصہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے پڑھا جو اپنا حدیث کی کتابوں کے اندر وہ ہے کہ وَقَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا، اور ان سے تم مکاتبت کرو اگر تم جانتے ہو ان غلاموں کے اندر کوئی بھلائی. اور ساتھ ایک کوڑا بھی مارا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مطلب انہوں نے کہا کہ تمہیں پتہ نہیں ہے کہ قرآن مجید کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے، اور انہوں نے یہ سن کے اور اس کے ساتھ مکاتبت کی. تو لہذا جو اس کے پیچھے مسئلہ ہے اس کے اندر یہ ذہن میں رکھیے گا کہ اختلاف ہے، لیکن یہ جو آپ کو میں واقعہ بتا رہا ہوں یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو اپنا ہے صحابہ کرام حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بہت بڑا مقام ہے، یہ ان کا واقعہ ہے. آگے چلیں جی. جی آگے جناب جی آپ سر. کو پتہ ہے کہ سورۃ الاحزاب کے اندر ہی ہم نے پڑھا تھا کہ جو زکوٰۃ ہے اس کے مصارف 8 ہم نے پڑھے تھے. پروفیسر صاحب آپ ذرا میری رہنمائی کیجیے گا. سورہ توبہ ہے، سورہ احزاب سورہ نہیں ہے، سورہ توبہ، توبہ. ہاں جی سورہ توبہ کے اندر ہے بالکل، کہ اس کے اندر 8 مصارف ہیں زکوٰۃ کے، اور ان کے اندر ایک جو جی مصرف سر. ہے اس کا زکوٰۃ دینے کا وہ یہ ہے کہ وہ پھر رقاب گردنیں آزاد کروانے میں وہ زکوٰۃ لگ سکتی ہے. ایک تو یہ ہوا، اور اگر زکوٰۃ جی نہیں ہے تو غلام کو آزاد کروانے کے اندر آپ اپنا مال دیں. تو یہاں بھی آیا، آپ پڑھتے ہیں جی ہم وَآتُوهُمْ مِن مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ، یہاں آیا جی. تو کیا ترجمہ ہوگا وَآتُوهُمْ؟ اور انہیں دو، اور ان کو تم دو. انہیں دو. تم ان غلاموں کو دو. ہم کی ضمیر کدھر جا رہی ہے؟ مما ملکت غلاموں. ایمانکم کی طرف جا رہی ہے. تم ان غلاموں کو، ترجمہ کریں، دو دو تم من مال اللہ، اللہ کے مال اس سے. میں اللہ سے، کے اس مال مال کے میں میں سے سے جو مال دو. میں تمہیں سے، اللہ نے دی. جی اللہ کے مال میں سے، یہ پہلے آ رہا ہے الذی آتاکم، وہ جو اس اللہ نے تمہیں دیا ہے. جی جی کیوں جی سارے ساتھی دیکھ رہے ہیں نا کہ بھی یہ ہے الحمدللہ یہ طبقہ. ایک تو مطلب یہ ذہن میں رکھیے گا، دوسری رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو آخری الفاظ تھے وہ آپ سب ساتھیوں کو یاد ہوں گے. جی کیا تھے بلا؟ جی سر. کچھ ساتھی بتائیں گے؟ کسی وہ تھے کہ جی نماز کو قائم کریں اور السلام اپنے متحدوں کے ساتھ اچھا رویہ رکھیں. جی اس کو کہا تھا کہ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، کہ میں تمہیں نماز کا حکم دیتا ہوں، اور آپ کے جو مطیع ہیں جو تمہارے دائیں ہاتھ جن کے مالک ہوئے وہ کنیز اور غلام اور اس وقت کے جو طبقہ تھا پسا ہوا، اس کا خیال رکھنے کے لیے یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری الفاظ ہیں. تو یہاں بھی اللہ نے کہا وَآتُوهُمْ، تم ان غلاموں کو دو من مال اللہ الذی آتاکم، اللہ سبحانہ و تعالی کا مال، بلکہ وہ مال جو اس نے تمہیں دیا ہے. جی ڈاکٹر داؤد صاحب یہاں تک کا ترجمہ کریں اس لیے کہ واضح ہو جائے گا، سارے مل کے پڑھیں گے تو ممکن ہے سمجھ نہ آئے. جی وَآتُوهُمْ وَآتُوهُمْ مِن مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ، اور تم ان غلاموں کو دو اس مال میں سے جو اللہ نے تمہیں دیا. نہیں، وہ ہو گیا. اب میں ہوگا وَآتُوهُمْ مِن مَّالِ اللَّهِ، یہ خاص طور پر ہے. کیا ہے کہ وَمَن يُقْرِضُ اللَّهُ قَرْضًا حَسَنًا ہے نا،
कौन है जी कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने माल दिया है और उसमें से अल्लाह सुब्हानहू व तआला को वो फी सबीलिल्लाह वापस करता है, तो अल्लाह ताला करता है कि मैं वो माल आपको दुगना चुगना करके वापस भी करूंगा। वो जो अल्लाह का माल है ना, व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफिकून, उसको जाहिर करें। तो मैं दोबारा कर देता हूँ, तुम उन गुलामों को अल्लाह के माल में से दो, अल्लाज़ी आताकुम, वो माल जो उस अल्लाह ने तुम्हें दिया है। कैसर भाई आप भी जरा करें तर्जमा इसका। व आतूहुम मिन मालिल्लाहिल्लज़ी आताकुम, और तुम उनको अल्लाह के उस माल में से दो जो उसने तुम्हें दिया। बिल्कुल जी, अल्लाह के उस माल में से दो जो उसने तुम्हें दिया है। जी वाज़ेह हो गया मेरा ख्याल है। जी सर। जी सर। अच्छा जी, अब चीज़ ये है कि मैंने बताया था कि जो यहाँ लफ्ज़ इस्तेमाल होता है रेड लाइट एरिया, या चूंकि रिकॉर्डिंग हो रही है मैं इसलिए जिसको चकला कहते हैं, ये उस वक्त के लोगों का मतलब एक जरिया माश था और ये बेहयाई थी। क्यों जी, ऐसे ही है बिला शुक्र। जी। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने, और उस वक्त इसको बेहयाई माना नहीं जाता था। मतलब ये ज़हन में रखिएगा कि हमें इस वक्त वो बड़ा इसलिए लग रहा है कि हम अल्हम्दुलिल्लाह इन चीज़ों पर अमल करते करते हुए अल्लाह अल्लाह के रसूल की बात को हक सच मानते हैं, लेकिन उस वक्त के लोगों को इन चीज़ों का पता नहीं था। तो लिहाजा उनकी रवायत, उनकी मौरूसियत वो चली आ रही थी। तो अब्दुल्ला बिन उबई का एक बहुत बड़ा इस किस्म का मतलब है, अगर मुझे इजाजत दें माजरत के साथ, चकला तो वो था वहां से। बल्कि दो खवातीन जो कि कनीजें थी, एक का नाम मसीका और एक का नाम है उमैमा, ये भाग के आई और उन्होंने मतलब क्या शिकायत लगाई अब्दुल्ला बिन उबई के बारे में कि भाई हम इससे मुकातबत चाहते हैं और ये हमसे कर नहीं रहा, या और कोई मतलब शिकायत लगाई। तो इसका मतलब यह है कि ख्वातीन तंग थीं और लोग उनसे धंधा करवाते थे। लिहाजा ये ज़हन में रखते हुए अब मैं आयत पढ़ने लगा हूँ। अच्छा, हमने एक पढ़ा हुआ है लफ्ज़ ला इक्राह फिद्दीन, तर्जमा क्या किया था? कि दीन दीन में दूर सख्ती करने नहीं में है। जब कोई नहीं है। हाँ, दीन में जबरदस्ती नहीं है, दीन में सख्ती नहीं है। एक तो ये। दूसरा आपने पढ़ा था असा अन तकरहू शैअन व हुवा खैरुल लकुम, पढ़ा था ना? जी जी, उसके मानी क्या था? कि शायद कि मुमकिन है कि तुम तुम से किसी चीज को अपने नापसंद करो। मुमकिन है कि हाँ, किसी चीज को से तुम कराहत करो और वो जी तुम्हारे लिए बेहतर हो। तो लिहाजा तकरीहू के दो मानी हमने पढ़े हैं, उनमें से कौन सा यहाँ मुनासिब है उसको देखना है। वला तुकरिहू लफ्ज आ रहा है, वला तुकरिहू, फतयातिकुम जमा है, अलल बिगाई। तीनों ही लफ्ज जो हैं वो मुश्किल हैं जी। अब फतह, फतह ये पहले पढ़ चुके हैं। फतयात क्या मतलब है जी लौंडियां लड़कियां जी? कनीजें अपनी ये लौंडियां। लौंडियों के बारे में भी वैसे फतयात का मतलब होता है दोशीजा, नौजवान, कनीज नौजवान लड़की। सूरह यूसुफ के अंदर वो पढ़ा था हमने। और यहाँ फतयात उसका मुअन्नस। तो वला तुकरिहू फतयातिकुम, तुम मत मजबूर करो अपनी कनीजों को ओ, अलल बिगाई। यहाँ क्या बदकारी होगा पर। जी? बिगा, जना, बदकारी। बदकारी। जी ठीक है। तुम अपनी कनीजों को बदकारी पर, ज्यादा मुनासिब लफ्ज है, मजबूर मत करो। तो तर्जमा करें वला तुकरिहू,
اور تم اور مجبور مت کرو تم تم مجبور اپنی نہ کرو کنیزوں کو بدکاری پر مجبور نہ کرو فتیاتکم اپنی اپنی کنیزوں کو کنیزوں کو اپنی کنیزوں کو علل بغائی بدکاری پر بدکاری پر بدکاری پر آگے ہے ان اردنا تحسنن ان ارادنا تحسنن یہاں جملہ ہے، میں دوبارہ اس کی طرف آؤں گا. اگر وہ اردنا نون نسوہ ہے، اگر وہ عورتیں وہ کنیزیں ارادہ رکھتی ہیں، اور آپ نے لفظ پڑھا ہوا ہے والمحسنات، پڑھا ہے نا، جی جی مطلب ہے جی سر، پاک دامن پاک جی دامن پاک پاک دامن ایک معنی تھا، ایک ہے نکاح میں آنے والی. جی تو نکاح ایک حصار بن جاتا ہے، ہے سواد نون حسن کے معنی ہوتا ہے قلعے کی دیوار یا قلعہ، کہ اگر وہ نکاح میں آنا چاہتی ہیں. دوبارہ میں کرتا ہوں کہ تم اپنی عورتوں کو بدکاری پر مجبور نہ کرو اگر وہ کیا کرنی ہے، اگر وہ پاک دامنی نکاح اختیار کرنا چاہتی ہیں، جی اگر وہ پاک دامنی پاک دامنی اختیار کرنا چاہتی ہیں. اب ایک تو یہ ہو گیا پاک ترجمہ دامن یہاں اختیار تک. کرنا چاہتے ہیں. ہاں جی آگے آ رہا ہے لِتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، لِتَبْتَغُوا تاکہ تم تلاش کرو، جی تاکہ تم لو، عَرَضَ فائدہ، الحیات الدنیا دنیا کی زندگی کا. اب میں دوبارہ پڑھتا ہوں وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ ان ارادنا، اب تحسنن ان ارادنا تحسنن آگے آ رہا ہے لِتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا تاکہ تم دنیا کی زندگی کا کوئی فائدہ حاصل کرو. تو جو میں بات آپ کے سامنے کرنا چاہتا ہوں یہ ہے کہ ولا تکرہوا لتبتغوا عرض الحیات الدنیا کا ترجمہ کیسے بھائی ذرا کریں، اتنے کا ہی، ولا تکرہوا لتبتغوا عرض الحیات الدنیا. اور تم مجبور مت کرو تاکہ تم تلاش کرو دنیا کی زندگی کا فائدہ. ہاں یہ میں اصل میں لتبتغوا عرض الحیات الدنیا، یہ ممکن ہے آپ کے ذہن میں نہ آئے وہ دنیا کا فائدہ کیا تھا کہ ان سے یہ بدکاری کروائی اور اس کے پیسے جو تھے وہ لوگوں سے لیے. یہ ہے دنیا کا فائدہ اس وقت کے مطابق. ایک دوسرا یہ ہے کہ اگر کوئی خاتون ان کے ہاں بچہ پیدا ہو جاتا تھا تو وہ ایک غلام ہی مطلب اس مالک کی ملکیت تھا، وہ بھی ایک فائدہ تھا. جی میں بات سمجھا پا رہا ہوں؟ جی جی وہ بھی فائدہ تھوڑا مطلب نازک سا موضوع ہے لیکن اس کو ہم نے سمجھنا ہے. تو اب میں دوبارہ اس کا ترجمہ کرتا ہوں. تم اپنی کنیزوں کو بدکاری پر مجبور نہ کرو کہ تم دنیا کی زندگی کا فائدہ حاصل کرو اگر وہ عورتیں تحسنن کا مطلب کیا ہے، پاک دامنی اختیار کرنا چاہتی ہیں. اب جملہ جی ٹھیک ہے، اگر وہ نکاح کرنا چاہتی ہے، یہاں ہے پاک دامنی یا مکاتبت کر کے، وہ محسنات ہے ہی ویسے آزاد عورتوں کے لیے. آزاد عورت، پاک دامن عورت، یہ تحسنن کے اندر آتا ہے. تو یہ ہم نے لفظ استعمال کیا تحسنن، پاک دامنی اختیار کرنا چاہتی ہیں آزاد ہو کر. ٹھیک ہو گیا جی؟ بالکل ٹھیک ہو. جی اپنے ڈاکٹر داؤد صاحب کر رہے تھے، یہاں تک کرے جی اس کا ترجمہ ولا تکرہوا. جی ولا تکرہوا فتیاتکم علی البغاء، اور تم اپنی کنیزوں کو بدکاری پر مجبور نہ کرو، ان اردنا تحسنا، اگر وہ عورتیں پاک دامنی اختیار کرنا چاہتی ہیں.
लितब्तगू अरज़ल हयाति दुनिया, ये वला तुकरिहू के साथ इसको मिला के पढ़ेंगे कि वो उनको तुम मजबूर ना करो, लितब्तगू अरज़ल हयाति दुनिया, ताकि तुम दुनिया की जिंदगी का कोई फायदा हासिल करो। जी ठीक है। आगे जनाब अल्लाह सुब्हानहू व तआला ये कह रहा है वमन युकरिहुन्ना, जरा मुश्किल है मेरे लिए भी, इसलिए कि हे के ऊपर जज्म है और दूसरी हा के ऊपर क्या है, शद है। शद है। तो पहली हा नहीं पढ़ी जाएगी, दूसरी हा पढ़ी जाएगी। वमन युकरिहुन्ना, अब तर्जमा क्या हुआ, जो उन औरतों को मजबूर करेगा, जो उन औरतों को उन औरतों को मजबूर मजबूर करेगा, करेगा, जो उन औरतों पर जबरदस्ती करेगा, तो फ़इन्नल्लाह मिन बादी इकराहिहिन्ना गफूरुर रहीम। तो फ़इन्नल्लाह का तर्जुमा करें, तो बेशक बेशक अल्लाह ताला बेशक अल्लाह अल्लाह ताला मिन बादी इकराहिहिन्ना, उनकी उनकी मजबूरी के बाद, उनकी बाद मजबूरी के बाद मजबूरी के बाद अगर वो फिर भी मतलब कि तुम उनको आज़ाद नहीं कर रहे, मुकातबत उनके साथ कर नहीं रहे, वो चाहते हैं इस तरीके से, तो अब उसका वबाल, उसका अजाब वो किस पर होगा, क्या उस औरत पर होगा या उसके मालिक पर होगा। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला कह रहा है कि हमने उनको तो क्या बख्श दिया, इसलिए कि उनका इरादा बदकारी का था नहीं। तो मैं अब करता हूँ वमन युकरिहुन्ना, और जो शख्स भी उनको मजबूर करेगा, तो फ़इन्नल्लाह मिन बादि इकराहिहिन्ना, तो बेशक अल्लाह ताला उनकी मजबूरी के बाद गफूरुर रहीम, तर्जुमा करें जी, इंतहाई इंतहाई बख्शने बख्शने वाला, वाला और इंतहाई बख्शने वाला रहम और करने वाला। बहुत ज्यादा रहम करने वाला है। उनका तो हो गया मजे, और जो मालिक हैं उनकी आप पकड़ होगी। अच्छा जी, अब आयत लंबी है जी, प्रोफेसर साहब आपको तकलीफ दें? जी मैं कोशिश करता हूँ। जी बिस्मिल्लाह। यस्ताफिफ, बस चाहिए कि वो पाक दामन रहें, अल्लज़ीना ला यजिदूना, कि जो निकाह करने की कुदरत ना रखते हो, अल्लज़ीना यजिदूना निकाहन, कि जो निकाह करने की कुदरत ना रखते हो, हत्ता युगनियहुमुल्लाह, यहाँ तक कि अल्लाह ताला उन्हें गनी कर दे, मिन फजलिही, अपने फजल से, वल्लज़ीना यब्तगूनल किताब, और वो लोग के जो जो मुकातबत की तलाश में हो, यानी मुकातबत करना चाहें, मिम्मा मलकत ऐमानुहुम, उनमें से कि ऐमानुकुम, जी ऐमानुकुम, उनमें से कि जो तुम्हारी लौंडियां हों, फकातिबुहुम, तो फकातिबूहुम, तो उनके साथ मुकातबत कर लो, इन आलिम तुम, अगर तुम जानो, फीहिम खैरा, उनमें कोई भलाई, व आतुहुम, और उन्हें दे दो, मिम मालिल्लाह, अल्लाह के माल में से, अल्लज़ी आताकुम, उसमें से कि जो तुम्हें अल्लाह ताला ने दिया, वला तुकरिहु, और उन्हें मजबूर न करो, वला तुकरिहु, और मजबूर न करो, फतयातिकुम, अपनी लौंडियों को, अलल बिगाए, बदकारी पर, मिन इन अरादना इन जी अरद, अभी उन्हें अगर कर वो लेते हैं। चाहें, तहस्सुनन, पाक दामनी इख्तियार करना, लितबतगू, ताकि तुम तलाश करो, अरदल हयात दुनिया, दुनिया के फवायद, दुनिया की जिंदगी के फवायद, वमन युकरिहुन्ना, और जो कोई उन्हें मजबूर करेगा, फ़इन्नल्लाह, तो बेशक अल्लाह ताला, मिन बाद इकराहिहिन्ना, उनके मजबूर करने के बाद, गफूरुर रहीम, बहुत ज्यादा बख्शने वाला और बहुत ज्यादा रहम करने वाला है। जी अल्लाह ताला आपको जज़ाय खैर दे। 5 मिनट हैं जी अब हमारे पास, और हाँ हम जी यहाँ तक ही पढ़ेंगे जरा जल्दी। अब अल्लाह ताला कह रहा है कि ये जितना भी मैंने आपको बताई है ये चीज, उसका खुलासा यहाँ, वलक़द अंज़लना इलैकुम आयातिम मुबय्यिनातिन, मुबय्यिन को बय्यिनात नहीं है, मीम है, जी तो इसका मतलब होगा वजाहत करने वाली या खोल कर बयान करने वाली आयात।
وَمَثَلًا مِّنَ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ. تو آئیے جی مل کے کہتے ہیں وَلَقَدْ، اور بے شک یقیناً، اور یقیناً اور بے شک، انزلنا، ترجمہ ہم نے ہم نے نازل کیا ہم نے نازل کیا نے نازل کی، آگے آ رہا ہے الیکم، تمہاری تمہاری طرف، آیاتن، نشانیاں آیات آیتیں، نشانیاں، آیتیں، آیتیں جی مبینہ، آیتیں، کون سی آیتیں؟ مبیناتن، کھول واضح کھول آیات، کر بیان کرنے والی، وضاحت کے ساتھ بیان کرنے والی، واضح کر دینے والی. کون سا ترجمہ کرنا ہے؟ واضح آیات ہی کیا وہ پہلے. نہیں، واضح آیات دیکھیں مبینات ہے نا، واضح آیات بھی ترجمہ اس کا ہے، لیکن وہ ہے آیات بینات، یہاں ہے مبینات، اس میں فاعل ہے واضح کر دینے جمع، والی. جی، کھول کر تو بیان واضح کرنے کر والی. دینے والی آیات یہ کر دیں، ٹھیک ہے ٹھیک ہے، جی جی. واضح تو کر بے دینے شک والی ہم ہے. نے تمہاری طرف واضح کر دینے والی آیات نازل کی. اب اس کے اندر تمہیں کوئی گنجائش نہیں ہے شک کی. اور کیا نازل کی جی؟ وَمَثَلًا مِّنَ الَّذِينَ، اور مثالیں ان لوگوں کی، ان لوگوں کی اور مثال ہے. مثالیں لوگوں ان لوگوں کی زندگی سے، یا ان لوگوں کی مثالیں، خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ، جو تم سے پہلے گزر چکے. جو تم سے پہلے گزر گئے. مطلب کون سے گزرے ہیں؟ مطلب ہے اس میں ابھی آیا واقعہ عفق، ان کی بھی مثال دے دی، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت یوسف علیہ السلام اور عزیز مصر کا وہ کی جو خاتون تھی اس کا بہتان لگانا، وہ بھی آ گیا. پھر یہ ہے کہ حضرت مریم علیہ السلام، ان کی بھی بات ہم نے آپ کے سامنے کر دی، یہودیوں نے ان پر بھی بہتان لگایا تھا. تو یہ مثالیں ہیں. وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ، اور نصیحت لوگوں اپنے پرہیزگاروں کے لیے. ٹھیک ہے جی. جی اپنا کیسر بھائی آپ یہاں سے کریں، اتنا ہی وقت ہوگا. یہ 2 منٹ ہیں سر ہمارے پاس. چلیں اگر ہیں تو ٹھیک ہے. وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا، اور چاہیے کہ پاک باز رہیں یا بچیں وہ لوگ جو نکاح مقدور نہیں پاتے، حتیٰ یغنیہم اللہ من فضلہ، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ انہیں اپنے فضل سے غنی کر دے. والذین یبتغون الکتاب مما ملکت ایمانکم، اور وہ لوگ جو تم سے جو آزادی کی تحریر تلاش کرتے ہیں ان میں سے جن کے مالک ہوئے تمہارے دائیں ہاتھ، فقاتبوہم، تو تم ان سے آزادی کی تحریر کرو. ان علمتم فیہم خیرا، اگر تم ان میں کوئی بھلائی جانو. وآتوہم من مال اللہ الذی آتاکم، اور تم انہیں اللہ کے اس مال میں سے دو جو اس نے تمہیں دیا. وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ، اور تم اپنی لونڈیوں کو بدکاری پر مجبور مت کرو. ان اردنا تحسنا، اگر وہ پاک باز رہنے کا پاک باز رہنا چاہتی ہوں. لِتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، تاکہ تم دنیا کی زندگی کا سامان تلاش کرو، یا تاکہ تم دنیا کی فائدہ. فائدہ تلاش کرو. وَمَن يُكْرِهْهُنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِن بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اور جو انہیں مجبور کرے گا تو بے شک اللہ تعالیٰ ان کی مجبوری کے بعد بہت زیادہ بخشنے والا اور انتہائی مہربان ہے. وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ آيَاتٍ مُبَيِّنَاتٍ، اور بے شک ہم نے تمہاری طرف واضح کر دینے والی آیتیں بھیجی، نازل کی. وَمَثَلًا مِّنَ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ، اور ان لوگوں کی مثالیں جو تم سے